السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، ترک سیریز تشکیلات کی قسط نمبر 20 ایک شاندار قسط رہی۔ قسط کے پہلے حصے میں آریال کو انجام تک پہنچانے کا منصوبہ تھا، مگر ایک شامی حملہ خاتون کی وجہ سے ترک انٹیلیجنس کو اپنا آپریشن منسوخ کرنا پڑا۔ آریال وہاں سے نکل کر اسرائیل بھاگ گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ آریال دراصل اسرائیلی انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہے۔ اب معاملہ انتہائی گھمبیر ہو گیا ہے۔ قسط کے آخر میں دکھایا گیا ہے کہ سردار اور زہرہ نے آریال کو گرفتار کر لیا ہے اور ممکن ہے کہ اسے قتل بھی کر دیا جائے، کیونکہ آریال بحری جہاز پر ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اور یلدرم کے اعلی کاروں میں سے ایک تھا۔ لیکن قسط نمبر 21 کے پہلے ٹریلر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ زہرہ اور سردار کا اسرائیلی فورسز کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے، اور دوسری طرف حقیدیے اور ہلکی اسرائیلی جیل میں انتہائی مشکل کا شکار ہیں۔ البتہ ٹریلر میں یہ تو واضح ہے کہ حقی اور ہلکی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ اسرائیل سے نکلنے کا ہے، کیونکہ آدم ترک سفارت خانے کی طرف سے حقی اور ہلکی کو لے جانے کے لیے آیا تھا، مگر جیل میں لڑائی ہو جانے کے بعد اب یہ ممکن نہیں لگ رہا اتنے آسانی سے حقی اور ہلکی اسرائیل سے نکل پائیں گے۔ لیکن حقی اور ہلکی کی وجہ سے سردار اور زہرہ کی واپسی بھی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ قسط نمبر 20 کی ایک اور اہم بات پنار کا مسئلہ ہے۔ پنار ترک انٹیلیجنس کی خاتون پنار کا ماضی چیتن سے جڑا ہوا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیتن یلدرم کے لیے کام کرتا ہے اور بچپن میں یہ پنار سے پیار کیا کرتا تھا۔ قسط سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے۔ بعد میں ایسا کچھ ہوا کہ دونوں کے درمیان شاید جدائی ہو گئی تھی۔ قسط کے بالکل آخر میں دکھایا گیا ہے کہ چیتن کو یلدرم نے زہرہ کی بیٹی یامور کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو وہاں پر پنار اور چیتن کا آمنا سامنا ہوا۔ چیتن نے پنار کا نام لیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی پنار ہے جس سے چیتن پیار کیا کرتا تھا؟ اگر ایسا ہے تو خالد باشکان نے جب پنار کو چیتن کے متعلق بتایا اور تصویر دکھائی تو پنار کے چہرے کے تاثرات بالکل بھی نہیں بدلے تھے۔ البتہ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ پنار اس معاملے کو دبانا چاہتی ہو اور راز رکھنا چاہتی ہو۔ گرجان نے بہت کوشش کی کہ پنار سے اس کے ماضی کے متعلق جاننے کی کوشش کرے، مگر گرجان اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسرے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ پنار اور چیتن ملاقات کر رہے ہیں، جس کا واضح مطلب ہے کہ زہرہ کی بیٹی یامور ابھی بھی زندہ ہے، یعنی چیتن اسے نہیں مار سکا۔ معزز ناظرین و سامعین، دوسری طرف زہرہ اور سردار کی کہانی اب محبت کی کہانی میں بدل گئی ہے۔ محبت کی داستان اب یہ شروع ہو رہی ہے، کیونکہ ٹریلر میں ان دونوں کو دکھایا گیا ہے کہ وہ پرسکون ہو کر محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اب آتے ہیں ویڈیو کے آخری حصے کی طرف، یعنی ترکی اور اسرائیل کے درمیان کشمکش۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ آریال کا تعلق اسرائیلی انٹیلیجنس سے ہے، لہٰذا آریال کے قتل پر ترکی اور اسرائیل کے درمیان سفارتی بحران کھڑا ہو سکتا ہے، جو کہ آنے والی 3 سے 4 قسطوں تک چلے گا، اور اس سفارتی بحران کا سب سے بڑا فائدہ یلدرم کو ہوگا۔ آخر میں ہم توبہ کار کا ذکر کرتے جائیں، صادق آفندی۔ دوسرے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ یلدرم اوزائی کی بیوی آبرو کو صادق آفندی کے ماضی کے متعلق کچھ معلومات دے رہا ہے، اور یلدرم آبرو سے وہی کام کروائے گا جو کہ شروع کی قسطوں میں ایک مرتبہ ایک گواہ جو کہ بحری جہاز پر ہونے والے حملے کے متعلق ایک انتہائی اہم گواہ تھا، جس کے متعلق اوزائی کی بیوی آبرو نے رپورٹ جاری کی، جس کے بعد وہ خودکشی کر گیا، اور یوں ترک انٹیلیجنس کے ہاتھوں ایک اہم ثبوت ترک انٹیلیجنس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس مرتبہ بھی یلدرم کچھ ایسا کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ترک انٹیلیجنس اور ترک حکومت کو اوزائی کی بیوی آبرو کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔